ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء لا نبي بعدي وأنتم آخر الأمم لا أمة بعدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گناہوں صفات کی حامل شخصیت تھی. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا کمالات سے نوازا تھا. بے حساب و کتاب اور بے شمار صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف کیا تھا، بلکہ یہ ساری کائنات کی تخلیق کا سبب ہی آپ کو بنایا. آپ کو اگر بنانا نہ ہوتا تو اللہ نہ آسمان کو بناتے، نہ زمین کو بناتے، نہ درخت اگاتے، نہ سمندروں کا نظام اللہ چلاتے، اور نہ ہی سورج اور چاند کا نظام اللہ جاری کرتے. محض ساری کائنات کا جو نظام بنایا گیا یہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بسعادت کے سبب بنایا گیا، اور صاف فرمایا گیا کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم اس کائنات کو ہی نہیں بناتے. تو آپ سبب تخلیق کائنات ہیں، آپ سبب کائنات ہیں. حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب ان سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو بنایا ہے، کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اول ما خلق ربک نوری، کہ سب سے پہلے تیرے رب نے جس چیز کو پیدا کیا تھا اور جس چیز کو بنایا ہے وہ میری روشنی تھی، میرا نور تھا. اور پھر حضور فرما رہے ہیں، روایتوں کے اندر صاف ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم لمنجمد بین الماء والطین، کہ میں نبی بنا دیا گیا تھا اس وقت جبکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. اور کہیں فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کو ابھی بونا بھی نہیں گیا تھا، آپ ابھی مٹی اور پانی کے درمیان ہی تھے، کہیں آپ کے خمیر کو ملایا ہی نہیں گیا تھا جب اس وقت مجھے نبی بنا دیا گیا تھا. تو آپ اولین انبیاء میں سے
بلکہ تمام انبیاء سے افضل مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کو پیدا کیا، لیکن ظہور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اخیر میں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور پہلے ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور سب سے اخیر میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن پاک کی صاف آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو جمع فرمایا تھا اور صاف فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جمع فرما کر ان سے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا، ایک وعدہ لیا۔ جیسا کہ ساری دنیا سے، ساری کائنات کی مخلوقات اور سارے انسانوں کو اللہ نے ایک عہد لیا تھا، سارے انسانیت سے اللہ نے عہد الست لیا تھا اور فرمایا، پوچھا تھا کہ الست بربکم، سارے انسانوں سے پوچھا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی سے اللہ نے سوال کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ قالوا بلا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہو، آپ ہی ہمارے پالنہار ہو، آپ ہی ہمارے پروردگار ہو۔ اسی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسانیت کا سلسلہ چلایا اور پھر صحابوں کو آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ یا واقعتاً کوئی مجھے رب مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، ورنہ ساری کائنات میں جتنے بھی انسانیت کے سلسلے چل رہے اور جو انسان پیدا ہوتے ہیں، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو کہیں فرمایا کہ یولد علی الاسلام، وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھرانے میں ہوا ہو یا کسی نصرانی عیسائی کے گھرانے میں ہوا ہو یا کسی مجوسی کے گھرانے میں ہو یا کسی مشرک کے گھرانے میں پیدا ہو، اگرچہ کہ اس کے آبا و اجداد غیر مذہبی ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، لیکن وہاں اس گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ پھر حضور نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُشَرِّكَانِهِ، اس کے وہ والدین ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے گھر کا ماحول ہوتا ہے کہ جو اسے یہودی بنا دیتا ہے، جو اسے عیسائی بنا دیتا ہے، جو اسے مجوسی بناتا ہے یا مشرک بناتا ہے۔ اگر ایسے ہی کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور اسے کسی بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ دیا جائے، نہ اس کے وہاں ماں باپ ہو، نہ اس کا کوئی خاندان ہو، نہ کوئی اسے ماحول دیا جائے، خدا کی قسم اس جنگل میں پلے گا تو اپنے رب کو پہچان کر رہے گا، چونکہ وہ مسلم فطرت پر پیدا ہوا، اسلام کی فطرت پر وہ پیدا ہوا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ کیا تم مجھے رب مانتے ہو یا نہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا جلسہ آسمانوں پر لیا تھا، جس میں سامعین میں بیٹھنے والے انبیاء تھے اور صدارت کرنے والے خود اللہ تھے، اور اس جلسے کا عنوان تھا ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسا جلسہ لیا گیا اور قیامت تک ایسا کبھی جلسہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے سامنے بیٹھنے والے انبیاء ہوں اور جس کا خطاب کرنے والا خود خدا ہو اور جس جلسے کا عنوان ختم نبوت ہو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جمع کر کے فرمایا تھا کہ سنو، میں کائنات کا نظام جاری کروں گا، انسانیت کا نظام میں بناؤں گا،
حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے، حضرت شیش علیہ السلام آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں آتا رہے گا اور جو شریعت اس کے حوالے کی جائیں گی وہ اس کی دعوت دیتا رہے گا، لیکن یاد رکھو ایک نبی ہے جو پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے، یہ نبی آخری زمانے میں آئے گا۔ اگر تمہاری نبوت چل رہی ہو اور تمہارا دور چل رہا ہو تو تمہیں اس نبی کی آمد کی دعوت دیتے جانا ہوگا، تمہیں اس بات کی تصدیق کرنی ہوگی کہ ہمارے بعد ایک رسول آنے والا ہے، اس کی بات تمہیں ماننی ہوگی۔ یہ ہر نبی اپنے دور میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری دیتا گیا۔ تو یہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں انتہائی کمالات سے اللہ نے نوازا، کہ جن کے بارے میں عہد و پیمان اللہ نے انبیاء سے لیا کہ تمہارے بعد اگر تمہارے زمانے میں بھی وہ رسول آ جاتا ہے تو تمہیں بھی اس کی اتباع کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ تم اگر کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو اور خدا کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس نبی کی اطاعت تمہیں لازم ہوگی۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے آخری نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا تھا کہ جبرائیل، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ بتاؤ کیا تمہیں میری رحمت میں سے کچھ حصہ ملا ہے؟ جو مجھے اللہ نے ساری کائنات کے لیے، آپ انسانوں کے ہی نبی نہیں تھے، آپ انسانوں کے بھی نبی تھے، آپ جانوروں کے بھی نبی تھے، آپ جنات کے بھی نبی تھے، آپ اپنوں کے بھی نبی تھے، آپ غیروں کے بھی نبی تھے، آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا تھا۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، میری رحمت میں سے تمہیں کیا ملا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی رحمت میں سے ایک بہت بڑا حصہ ملا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے نیازی دکھاتے ہوئے جب شیطان کو جنت سے نیچے زمین پر اتار دیا، چونکہ شیطان سید الملائکہ تھا، وہ فرشتوں کا سردار تھا، وہ فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، اس کا اپنا ایک مقام تھا، اس کا ایک اپنا منصب تھا، لیکن اللہ بڑے بے نیاز ہے، وہ نہ کسی مقام کو دیکھتے نہ کسی مرتبت کو دیکھتے۔ اللہ نے اس شیطان جو اتنا عظیم المرتبت شخص تھا کہ جس نے زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں اس نے عبادت نہ کی، جہاں کوئی سجدہ نہ کیا، لیکن ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا اور تھوڑا سا کبر اللہ کے سامنے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتوں سے اس کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ جس دن اللہ نے شیطان کو دنیا پر بھیجا تھا، دنیا میں بھیجا آسمانوں سے اتار کر، تو اسی وقت سے ساری کائنات کے فرشتے لرزتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی یہ فیصلہ نہ ہو جائے، اور خود جبرائیل کہتے کہ میں بھی ڈرتا تھا، مجھے بھی خوف تھا کہ کہیں اللہ مجھے بھی زمین پر نہ بھیج دے کہ تو بھی میرے قابل نہیں رہا۔ اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے میں جی رہا تھا، لیکن جب آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ پر اللہ نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اللہ نے اتاری، تو اس قرآن کے اندر اللہ نے آپ کے تذکرے کے ساتھ میرا تذکرہ کر دیا اور یوں فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اس قرآن کو ہم نے ایک امانت دار فرشتے کے ذریعے سے اتارا ہے۔ قرآن میں اللہ نے مجھے امین کہہ کر پکارا ہے اور فرمایا کہ اسی کے ذریعے ہم نے قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا، تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب میں اللہ کے دربار سے کبھی نہیں نکالا جاؤں۔ جبرائیل نے کہا تھا مجھے آپ کی رحمت سے یہ حصہ ملا ہے۔ تو آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ ہر زمانے میں ہر نبی، ہر قوم کے ساتھ کوئی نہ کوئی نبی آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ 24ویں پارے میں تذکرہ ہے کہ ہر قوم کے ساتھ ایک راستہ دکھانے والا، ایک ہدایت دکھانے والا نبی آیا کرتا تھا،
لیکن وہ اپنے زمانے کی حد تک محدود ہوتا، کوئی علاقے کی حد تک محدود ہوتا، کوئی کسی خاندان کے حد تک محدود ہوتا۔ ایک ہی نبی کے زمانے میں کئی انبیاء ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ چل رہا، حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، ہر خاندان کا، قبیلے کا کوئی نہ کوئی نبی ہوتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفاقی نبی بنا کر بھیجا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ہم حضور کو نبی تو مانتے ہیں، لیکن ایک بنیادی غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں آخری نبی بھی مانیں۔ عموماً یہ تذکرہ زبانوں پر نہیں ہوتا، عموماً یہ چرچا زبانوں پر نہیں ہوتا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہاں سے آپ کی ختم نبوت ثابت ہو گئی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آخری رسول ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبی اس دنیا میں نیا پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر بیٹھانا ہوگا، اس عقیدے کو ہمیں اپنے ذہنوں میں اتنا مضبوطی کے ساتھ پیوست کرنا ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو فوراً اس کا انکار کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ انہم سیکون من بعدی فی امتی کذابون ثلاثون، کہ میری امت کے اندر میرے جانے کے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، 30 جھوٹے، جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، مکار ہوں گے، اور جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور یہ زمانہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ایسے دور کے اندر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بچاتے ہوئے زندگی گزارے۔ بلکہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور کوئی شخص اس کے نبی ہونے پر اس سے دلیل مانگتا ہے کہ بتاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم نبی ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص کافر ہے، دلیل مانگنے والا۔ ضرورت ہی نہیں اس کو دلیل مانگنے، کیا ضرورت ہے کہ تو دلیل بتا اپنے نبوت کی؟ دلیل مانگنا کسی سے اس کی نبوت کے ہونے کی گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شخص اس کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کی بات کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے مجھے بتاؤ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، یہ تو بے بنیاد بات ہے، یہ تو ایسے ہی بات ہو گئی۔ اگر کسی بچے سے پوچھا جائے کہ تیرا باپ ہونے کی دلیل کیا ہے، اس کا کوئی ثبوت پیش کر دے، یہ تو بے غیرتی کی بات ہے، اسے غصہ آ جائے گا، اسے مار ڈالے گا۔ تو ایسے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، آپ اس سے دلیل نہ مانگیں، آپ اس سے نہ بتائیں کہ کوئی معجزہ پیش کر، صاف انکار کر دیں کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔ جیسے چڑھتا ہوا سورج ہے اور کوئی کہے کہ بھائی یہ سورج ہے یا نہیں، اس کی دلیل پیش کرو، تو بیوقوف انسان مانا جائے گا کہ صاف ظاہر ہے کہ سورج، اس کی روشنی سارے عالم پر آیا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے؟ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہمارے دور کے اندر اور ہمارے اس زمانے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی شخص اس کی نبوت پر دلیل مانگتا ہے، تو علماء کا مسلک ہے اور علماء کا فتویٰ ہے کہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ جسے اللہ کے وحدانیت پر کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی، اللہ کی وحدانیت پر کوئی دلیل نہیں۔ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی اللہ ہے یا نہیں ہے بتائیں، اس کی دلیل پیش کریں، تو یہ بے بنیاد بات ہے۔ اللہ کو ہم بغیر دیکھے کے مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، پھر چاہے اس کے دلائل ہمیں دکھے یا نہ دکھے، بن دلیل کے ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم ختم نبوت بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں۔ اور پھر آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں کہ کتنی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سے زائد ایسی آیتیں ہیں جہاں پر ختم نبوت کا تذکرہ کیا گیا، یعنی حضور کے آخری نبی ہونے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک، یہاں تذکرہ کیا گیا کہ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے بما انزل الیک من قبلک، کہ جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا،
اس پر اگر وہ ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ کے بعد آنے والوں کا تذکرہ ہوتا تو اللہ خود قرآن میں فرماتا کہ وَمَا مِن بَعْدِي، یعنی آپ کے بعد والوں پر بھی جو نازل کیا جائے گا اس پر بھی ایمان رکھے۔ یہ آپ کی ختم نبوت کی خود واضح دلیل ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا حضور کے زمانے میں دعویٰ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ کی وفات سے ایک دن پہلے 11 ربیع الاول کو اسود عنسی کا قتل کیا گیا۔ ملک یمن کے اندر حضرت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے اسود عنسی کا قلعہ خامہ کیا اور اس کو قتل کیا۔ جانثار صحابہ آپ کے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ حضور کو اطلاع دی گئی 11 ربیع الاول کو کہ آپ کے دور کے اندر جو نبوت کا دعوے دار بنا تھا اسود عنسی، آپ کے جانثاروں نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ پھر 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ایسے ہی مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروعات ہو چکی تھی۔ تو وہ آپ نے اس زمانے میں اس کے پیچھے باضابطہ صحابہ کرام کی جماعت کو لگایا، کوششیں چلتی رہی، یہاں تک کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ آپ کے دور کے اندر جو حبشی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل شہید کیا تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بعد میں پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو حبشی نے کہا تھا، وحشی نے کہا تھا، جو وحشی تھے، وحشی کی خواہش تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی تکلیف دیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے اس کی تلافی کروں، کوئی ایسا کام کروں جس سے میرے سرکار راضی ہو جائے، میرے نبی جس بات سے راضی ہو جائے۔ تو جو وحشی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، انہوں ہی نے اس کا پیچھا کر کے باضابطہ جنگ لڑی گئی، جنگ یمامہ، جو مسیلمہ بن کذاب کے مخالفت میں لڑی گئی، اور اس کی مخالفت کے اندر لڑتے ہوئے تقریباً 11 سے 12 ہزار صحابہ شہید ہوئے تھے۔ لیکن جیسے ہی وحشی کو موقع ملا، کسی نے بتایا کہ یہ دیکھو مسیلمہ کذاب جا رہا ہے، وحشی نے موقع پاتے ہی اس کا سر قلم کر دیا اور پھر اس کے قریب جا کر یہ جملہ کہا تھا کہ آج میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے کہ ایک زمانے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی شخص کو، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس کو میں نے شہید کر دیا تھا، اور آج میں نے اس شخص کو مانا ہو جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا نفرت کرتے تھے، آپ کو سب سے زیادہ نفرت تھی اس سے۔ تو یہ سلسلہ چلتا آیا، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی باضابطہ فہرست ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس دور کے اندر بھی یہ فتنہ باضابطہ منصوبہ بند پلاننگ کے ساتھ ہمارے علاقوں کے اندر پنپ رہا ہے۔ اس فتنے سے ہمیں آگاہی ضروری ہے۔ حضور وہیں سے تعلیم دے رہے ہیں کہ میری نبوت آخری نبوت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ایک مرتبہ جمع فرمایا، فجر کی نماز پڑھائی، فجر کے بعد آپ مستقل بیان فرماتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر ظہر سے عصر تک آپ مستقل بیان فرماتے رہے، عصر کی نماز کے بعد پھر آپ بیان میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت قریب آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مغرب کا وقت قریب ہے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیسے محسوس کرتے ہو، دن غروب ہونے کے لیے کتنا وقت باقی رہ گیا، سورج کتنی دیر باقی غروب ہونے کے لیے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کچھ لمحات باقی رہ گئے، تھوڑی سی دیر باقی رہ گئی ہے، اب دن ختم ہونے والا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی جتنا وقت سورج کے غروب ہونے میں، یعنی عصر سے آپ مستقل بات کر رہے تھے، یوں سمجھے کہ کچھ 5 سے 10 منٹ باقی رہ گئے جو مغرب کا وقت ہونے کو تھا، تو جتنا وقت سورج کے غروب ہونے کے لیے، اتنا ہی اس دنیا کا سورج غروب ہونے کے لیے بھی وقت بچا ہوا ہے، یعنی قیامت اتنے ہی قریب ہے کہ جتنا ابھی سے مغرب کا وقت قریب ہے۔ آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر بلایا
اور فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک ان کے حوالے ایک کام کیا اور کہا کہ دیکھو یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ مزدوری تمہیں کرنا ہے، میں 100 روپے تمہیں دوں گا، 100 روپے دوں گا۔ ان لوگوں نے کام کیا، چلے گئے۔ پھر ظہر سے عصر تک کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس کام کرنا ہے، 100 روپے تمہیں دوں گا۔ ان لوگوں نے کام کیا اور 100 روپے نے دیا، وہ چلے گئے۔ اور پھر کچھ لوگ آئے جو عصر سے لے کر مغرب تک انہیں کام پر رکھا اور ان سے کہا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، میں 300 روپے تمہیں دوں گا۔ وہ جب روزی بانٹنے لگا تو وہ لوگ آئے جو ظہر سے عصر تک کام کر رہے تھے، فجر سے ظہر تک جو کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، تم نے ہم سے ظہر تک کام لیا، ہمیں 100 روپے دیا، ان سے عشاء عصر تک کام لیا، انہیں بھی 100 روپے دیا، اور یہ مغرب تک کام کر رہے ہیں، انہیں آپ 300 روپے دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے صاف صاف تمہارے سامنے واضح کر دیا تھا کہ تمہیں اتنا کام کرنا ہے، 100 روپے ملیں گے، تم نے قبول کیا، تمہیں بھی قبول کیا، اور میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں 100 روپے دوں، جس کو چاہے 300 روپے دے دوں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے نوازتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سنو، فجر سے لے کر ظہر تک جو لوگ کام کر رہے تھے وہ یہود ہیں، وہ یہود ہیں، وہ بہت محنتیں کریں، بہت عبادتیں کریں، لیکن ثواب انہیں مختصر دیا گیا۔ اور جو ظہر سے عصر تک کام کر رہے تھے وہ عیسائی ہیں، انہوں نے بھی بہت محنتیں کری، لیکن انہیں ثواب مختصر دیا گیا۔ اور عصر سے لے کر مغرب تک جو کام کر رہی تھی وہ میری امت ہے، جو ایک چھوٹا سا عمل کرے گی لیکن اس کا ثواب انہیں لا تعداد بے شمار اللہ انہیں ثواب دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے بڑھتے فرمایا کہ سنو، فضلت علی الانبیاء، مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی 6 چیزوں پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے کہ میں ایک لفظ کہتا ہوں اس کے اندر ہزاروں معنی چھپے ہوئے ہوتے۔ ایک یہودی فلاسفر جو بہت ہی ماہر مؤرخ تھا، اس نے لکھا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع کلم دیے گئے، آپ کا صرف ایک جملہ، آپ نے فرمایا تھا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اسی جملے پہ تحقیق کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس جملے پر 200 کتابیں لکھی جا سکتی۔ آپ کو ایسے کلمات سے اللہ نے نوازا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی ہے۔ 1 مہینے کی مسافت پر حضور کا رعب پڑتا تھا کہ دشمن اگر 1 مہینے کی دوری پر بھی ہو تو حضور کا رعب اتنا گہرا تھا کہ وہیں سے وہ خوف کھا جاتا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا رعب، نصرت بالرعب۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، دوسری امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ پھر حضور نے آگے بڑھتے فرمایا کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنایا ہے، یعنی سجدہ گاہ بنایا ہے، کہ پہلے کی امتوں کی صورتحال ہوتی تھی کہ ایک عبادت خانہ متعین ہوتا، یہی عبادت کرنی ہے، لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کہیں سفر میں ہو، مسجد دکھائی نہ دے تو جہاں زمین پر مصلی بچھائے نماز پڑھ لیں، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ ساری زمین کو اللہ نے میری مسجد بنایا اور تیمم حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا کہ لوگ اسے تیمم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو، لا امت بعدکم، تمہارے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور امتوں کے آنے کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آتا ہو، جس کو نئی کتاب دی گئی، نئے احکامات جسے دیے گئے ہو، اور نبی اسے کہتے ہیں جو رسول کو دیا گیا تھا وہی بات کی وہ دعوت دیتا ہے۔ 313 اس دنیا میں رسول آئے، 313، اور بقیہ جو تھے وہ انبیاء تھے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ بہت سارے انبیاء ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں تقریباً، تو اس میں سے 313 صرف رسول تھے اور بقیہ صرف نبی تھے۔ جیسے مثال کے طور پر اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات اتاری، تورات جس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے، روشنی ہے، اور جس کے بعد فرمایا گیا کہ اسی تورات کے ذریعے سے انبیاء فیصلے کیا کرتے تھے۔
خود موسیٰ علیہ السلام جو رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور آپ کے بعد 8000 نبی آئے، 8000 جو رسول نہیں تھے، صرف نبی تھے۔ یعنی مثال سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص 10ویں پڑھ رہا ہے، میٹرک پاس کر رہا ہے، وہ میٹرک پاس کر کے ڈاکٹر بن رہا ہے، تو جتنے ڈاکٹرس ہیں وہ 10ویں پڑھے والے ہوں گے۔ ہر ڈاکٹر 10ویں کلاس پڑھ کر ہی آگے جائے گا، لیکن ہر 10ویں پڑھنے والا ڈاکٹر نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے 10ویں پڑھنے والے جو ڈاکٹر نہیں ہیں، کتنے ایسے 10ویں پڑھنے والے جو ڈاکٹر نہیں بنے؟ لیکن جو بھی ڈاکٹر آپ کو ملے گا، آپ اس سے کہیں کہ آپ نے 10ویں نہیں پڑھی، تو یہ بھی بنیاد بات ہوگی۔ تو ہر ڈاکٹر 10ویں پڑھا ہوگا، لیکن ہر 10ویں پڑھا ہوا ڈاکٹر نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول کو نئی کتاب دی جاتی ہے، اور نبی کو کوئی نئی شریعت، نئی کتاب نہیں دی جاتی۔ تو اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ لا رسول بعدی ولا نبوہ، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ میں انبیاء اور رسولوں کی سلسلے کی آخری کڑی ہوں۔ میری مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہو، اور جس میں ایک اینٹ کے رکھنے کی جگہ باقی ہو، اور کوئی شخص ہے کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت عمارت بنی ہے، لیکن ایک اینٹ وہاں لگا دی جاتی تو عمارت کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی اور کام مکمل ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں، مجھے اللہ نے اس اینٹ کی جگہ پر لگا دیا، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ عقیدہ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائے۔ مسلسل 3 جماعت سے اسی عقیدے پر بات ہو رہی ہے۔ یہی فتنوں کا آپ حضرات کے سامنے محاضرہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی نسلوں کے ذہنوں میں بٹھائے کہ دجال کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، حضرت امام مہدی علیہ رضوان ہے کون، یہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ شاید آپ کا کوئی تعلق میڈیا سے ہو، یا آپ کی نظر واٹس ایپ پر ہو، یا پھر آپ کوئی چیز اسلامک دیکھتے ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کلپس ایسے آ رہے ہیں کہ انہوں نے شکیل بن حنیف کو قبول کر لیا ہے، اور یہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے، اور ان کو یہاں سے باہر ہکالا جا رہا ہے۔ بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت جو بڑا الامیہ ہے وہ ہمارے آنے والی نسلوں کا ہے۔ ہم ان کے پیچھے لگیں گے تو اپنا وقت ضائع کرنا ہے، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کے تو صاف الفاظ ہے کہ ہمارے 100 ٹکڑے کر دیے جائے، ہم اس بات سے پھرنے والے نہیں۔ مسئلہ تو ان کا نہیں، وہ تو چلے گئے، لیکن مسئلہ بھی جو اس وقت ہے میرا اور آپ کا ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان ہے کون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، ان کا کیا تعلق ہے قیامت سے، یہ دجال کس ذات کو، کس شخصیت کو کہتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے قیامت سے، کسی کو پتہ نہیں۔ غفلت کے ساتھ زندگیاں گزر رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں تو بڑا تعجب ہوگا آپ حضرات کو، شکیل بن حنیف کا ماننے والا جو ہمارے ناندیڑ کے علاقے میں پکڑا گیا، اقبال نگر کے علاقے کے اندر، جب اس کو یہاں سے دربدر کیا گیا، اس کو شہر بدر کیا گیا، تو اس کے جانے کے بعد اس کے گھر کے اندر ایک رجسٹر ملا، اور اس رجسٹر کے اندر باضابطہ ایک فہرست ملی، 45 لوگوں کے نام تھے، تقریباً 45 نام، اور ہر نام کے آگے لکھا، مثال کے طور پر عبد الرحمن بھائی نمبر 1، اور ان کے گھر میں ایک بیوی، 2 بچے، 3 بچیاں، کتنے افراد ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس خاندان نے شکیل بن حنیف کے بات کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ہمارے علاقے کی بات ہے، ہمارے اقبال نگر کی بات ہے۔ فتنہ ہمارے بستی کے اندر پنپ رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے گھروں کے اندر پنپ رہا ہے، اور ہمیں اس بات کی پرواہ تک نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا مٹ رہا ہے، کیا جی رہا ہے۔ بس ہم غفلت کی زندگیاں گزار رہے ہیں، ایمان کو بچانے کے لالے سوکھ پڑے گئے، ہماری نسلیں کفر کا شکار ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے علاوہ کسی کو عیسیٰ اور امام مہدی مانتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ خارج عن الاسلام ہو جاتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ 45 لوگوں کے نام، اب ان کے خاندان، ان کے گھر کے لوگ کتنے ایسے ہوں گے جو اس فتنے کی زد میں آ چکے، اور پھر وہ لوگ بھی خاموشی سے محنتیں کرتے۔ میں آپ کو خلاصے کے طور پر بات عرض کروں کہ امام مہدی ہے تو اس سے پہلے بھی بات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، لیکن پھر اس کی تکرار کی جاتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان جو قیامت سے پہلے پیدا ہو گئے، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں
یہ پیدا ہو گئے. اور کہاں پیدا ہو گئے؟ مدینہ منورہ کے اندر یہ پیدا ہو گئے. ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا. جس طرح حضور کا سلسلہ نسب بے عینی ایسے ہی ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ. یہ مدینے میں پیدا ہو گئے اور مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کریں گے. اس وقت مکے کا جو عرب کا جو بادشاہ ہوگا وہ مر جائے گا. لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ کس کو بادشاہ بنایا جائے. 313 بزرگان دین اور اولیاء کرام کی جماعت ہوگی جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہوگی. وہ جماعت جب انہیں دیکھیں گی کہ امام مہدی آ چکے تو چھپ کر طواف کر رہے ہوں گے، انہیں پکڑ کر سامنے لائے گی اور ان سے وہ کہیں گے کہ آپ مہدی ہو. وہ کہیں گے کہ میں مہدی نہیں ہوں. ان سے کہیں گے نہیں آپ ہی مہدی. اقرار کروائے گی جماعت، ان سے اقرار کروائے گی. وہ خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں. اور آج کا شکیل بن حنیف یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، یہ خود اقرار کر رہا ہے. یہاں بات تضاد والی ہوگی. وہاں ان سے حضور فرما رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ وہ مدینے میں پیدا ہوگا اور یہ یہاں دربھنگہ بہار کے اندر عثمان پور قصبے کے اندر پیدا ہو رہا ہے. یہ کہاں سے مہدی ہو سکتا ہے؟ کوئی روایت تو حدیث سے اس کی مل جائے. میرے ہمیں اس سے کوئی دلیل ماننا ہی نہیں ہے، لیکن ان کی دلیل بتا رہا ہوں کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جو مدینے سے پیدا ہو کر مکہ المکرمہ آئے اور پھر وہاں وہ طواف کر رہے ہوں گے، پھر ان کو پکڑ کر خلیفہ بنایا جائے گا، انہیں عرب کا بادشاہ بنایا جائے گا. پھر وہاں سے وہ 9 سال زندہ رہیں گے اور 7 سال تک حکومت کریں گے. حضرت امام مہدی علیہ الرضوان 7 سال حکومت کریں گے. ابھی شکیل بن حنیف کا فتنہ آ کے اس ملک کے اندر تقریباً 12 سے 15 سال گزر چکے اور روایتوں میں آ رہا ہے کہ 7 سال حکومت کریں گے. یہ تو بہت زیادہ دور اس کا گزر چکا ہے اور نہ اس نے کسی فتنے کا مقابلہ کیا. امام مہدی علیہ الرضوان فتنوں کا مقابلہ کریں گے. انہی کے زمانے کے اندر دجال کا ظہور ہوگا. دجال کا ظہور، اور دجال کی پہچان یہ کہ اس کا رنگ سیاہ ہوگا، کالے اور رنگ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر ایک آنکھ ہوگی. یعنی جس طرح انگور کا دانہ ہوتا ہے ایسی ابری ہوئی ایک آنکھ اس کی پیشانی پر ہوگی اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا. کاف الف فا، اس طریقے سے لکھا ہوگا یہ کافر ہے. اس دجال کا فتنہ چلے گا اور یہ 40 دن یا 1 مہینہ تقریباً پوری دنیا کے اندر رہے گا. ایک دن ساری دنیا میں گھومے گا. اس کا ایک دن اتنا ہوگا جتنا کہ 1 سال کا ہوتا ہے. پھر اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی اس کے جو 37 دن ہوں گے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے اور اپنے فتنے کو مچاتے ہوئے پوری دنیا میں پھرے گا. اسی وقت حضرت امام مہدی علیہ الرضوان فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے. چونکہ اس کا مقابلہ کر نہیں پائیں گے اور تھک کر بیٹھ جائیں گے. حضرت امام مہدی فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے دمشق کی جامع مسجد کے اندر. فجر کی نماز کے وقت میں دمشق کی جامع مسجد، یاد رکھیں اس عقیدے کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. فجر کی نماز کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر، جیسے مینار ہوتا ہے، مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے سہارے سے آسمان دنیا پر اتریں گے. آسمان سے اس مینارے پر اتریں گے اور ایسے لگ رہا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ ابھی غسل کر کے آئے. آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. آپ ایسے سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ادھر ٹپکیں گے، آپ پیچھے سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ادھر ٹپکیں گے. اگرچہ کہ آپ نے غسل نہیں کیا ہوگا لیکن اس انداز سے وہ نازل ہوں گے. حضرت امام مہدی علیہ الرضوان پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ کہیں گے کہ آپ نبی ہو، حضرت عیسیٰ نبی تھے، آپ نبی ہو، آپ امامت کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنی امامت کروں، میں خود اس نبی کے امام کے، اس نبی کے امتی کے امام کے پیچھے احترام نماز پڑھنا چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ نماز اقامت ہو چکی ہے، مصلی آپ کے لیے تیار ہے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کا خاتمہ کریں گے. یہ ایک سلسلہ ہے جو قیامت سے پہلے پیش آنے والا ہے. تو یہ تمام نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوگی. اسے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ہے امام مہدی علیہ الرضوان، 2 الگ الگ شخصیتیں ہیں. امام مہدی علیہ الرضوان پیدا ہو رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہو رہے بلکہ آسمان سے اتر رہے ہیں.
تو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھائے اور ہمارا یہ عقیدہ بنائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، احادیث میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم آپ سے بحث کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہماری روایتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جھوٹے ہو، آپ کذاب ہو، آپ مکار ہو۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ 30 جھوٹے دعوے دار آئیں گے، نہیں کرنی ہے۔ ابھی جو اصل جو تقاضا ہے ہمارے اپنے علاقے کا ہے، ہمارے اپنے ناندیڑ شہر کا ہے۔ اہل قرآن کا فتنہ بھی ہمارے شہر میں 5 سال سے پنپ رہا، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ اہل قرآن جو کھڑگپورے کے علاقے میں، یہ نام لے کر اس لیے واضح کر رہا ہوں، اگر آپ کا کہیں اس سے سابقہ پڑ جاتا تو آپ اس سے مباحثہ نہ کریں اور نہ کسی کی بات کو تسلیم کریں۔ آپ اس سے کہیں کہ ہم اپنے علماء کی بات کو مانتے، ہم آپ کے امام صاحب سے، ہمارے عالم صاحب سے ملوے اور ان سے آپ دلیلیں پیش کریں، اگر آپ سچ ہے تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، آپ اس سے نہ الجھیں۔ تو ایک اہل قرآن ہے جو کھڑگپورے کے علاقے میں، اور ایک شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے جو ہمارے اس علاقے کے اندر اقبال نگر کے علاقے میں جس نے پناہ لی تھی، اور 45 گھر جس کی زد میں آ چکے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بستیاں بھی، ہمارے گھر، ہمارے بچے بھی اس فتنے کی زد میں آ جائے۔ بڑے اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں، آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی بڑا دیندار نمازی آدمی ہو، چہرے پر داڑھی ہے، ٹوپی اور کرتا پائجامہ ہے، اور ماشاءاللہ تسبیح بھی ڈالتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑا تہجد گزار ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور اس انداز سے محنت کرتے ہیں کہ ایک نیا آدمی جو دین سے جاہل تھا، یا پھر ایک پڑھا لکھا طبقہ جو کالجز میں ہوتا ہے، نوجوانوں کا طبقہ جن کا سائنٹیفک دماغ ہوتا ہے، ان باتوں کو جلد سے جلد قبول کر لیتا ہے اور تسلیم کر لیتا ہے، اور پھر بنا دیکھے سمجھے، بنا کسی دلیل کے شکیل بن حنیف کو حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت تقاضا اس بات کا ہے کہ آپ بھی ہمارا تعاون کریں، ہم آپ کا تعاون کریں گے، آپ کو کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا تعاون یہ کہ آپ علماء سے رابطے میں رہیں، علماء سے کانٹیکٹ میں رہیں، اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں۔ کل ہم نے مکتب کے اندر صرف بچوں کے انداز میں، کہانی انداز میں بتایا بچوں کو کہ دیکھو بیٹا دجال آنے والا ہے، دجال کی ایسی شکل ہوگی، دجال آئے گا تو لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، ان کی ذہنی سطح پر ہم نے اتر کر بتایا۔ تو ایک رپورٹ کے مطابق ایک بچہ اپنے گھر کے اندر 5 سال کا بچہ ہے، 5 سال کی عمر میں وہ اپنے گھر میں جا کر سب کو نماز پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ آج اس کی اطلاع ملی، کل ہی بتایا تھا کہ کہہ رہا کہ نہیں نماز پڑھو، وہ رونے لگ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ سب نماز پڑھو ورنہ دجال آ جائے گا۔ تو یہ بچوں کی ذہن سازی ہمیں کرنی ہوگی، نوجوانوں کی ذہن سازی ہمیں کرنی ہوگی۔ اگر کوئی حضرات اس طبقے کے اندر جن کا تعلق کالجز سے ہو یا اسکول سے ہو، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر جو اسکول چلتے ہیں، اسکول والوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے اسکول کے اندر مہینے میں 1 دن ایسا طے کرے جس میں کسی عالم دین کی بات کروائی جائے، جن بچوں کے عقائد کو اور نظریات کو درست کروایا جائے تاکہ بچوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ ایسے مکاتب والے فکر کر رہے ہیں، اور نوجوان جو طبقہ ہے وہ مسجدوں میں آ جاتا ہے، اور پھر الحمدللہ ہمارے علماء اس کے لیے سرگرم ہے۔